سے سر ان کی اب اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے. دیکھیں اگر پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے، ہر بجٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے. پیپلز پارٹی ایک ظاہر سی بات ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کو اعتراضات ہوتے بھی ہوں گے، ظاہر ہے دو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس اختلاف کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے اختلاف کرنے کے بعد وہی بجٹ پاس کر دیتی ہے. ایک چیز ادھر ادھر کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اس دفعہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب جون کے اینڈ میں یہ بجٹ پاس ہوگا، جو بھی بجٹ 10 تاریخ کو پیش ہوگا، پیپلز پارٹی اس میں بالکل شریک ہوگی. یعنی کہ یہ محض دکھاوا کرتے ہیں؟ دکھاوا نہیں کرتے، وہ جینوئنلی ان کو کنسرنز ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دے آر پارٹ آف دس انٹائر سسٹم جس نے چلنا ہے آگے. اب یہ سارا سسٹم جس نے چلنا ہے آگے لے کے جانا ہے، اس میں پیپلز پارٹی ایک بہت میجر اسٹیک ہولڈر ہے. سو وہ اس حد تک تو کرتے ہیں کہ چھوٹی موٹی چیز کو اعتراض کر دیا، ایڈجسٹ کروا لیا. جیسے فیڈریشن والے یا بزنس کمیٹی بہت سی چیزوں پر اعتراض کرتی ہے اور اس میں کچھ سجیشنز بھی آتے ہیں ان کے. لیکن پیپلز پارٹی کو تو میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے ہی قصوروار ہیں جتنے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے کہ 5واں بجٹ آ رہا ہے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں، تو پھر کب ہوگا ریلیف؟ سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ ٹیکس ریونیو میں 950 ارب کا شارٹ فال اور سرمایہ کاری میں 20% کمی، نون لیگ کی اکنامک مینجمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے تمام جو اکانومسٹ ہیں اور جو اپوزیشن میں لوگ ہیں، انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ جو ہیں، وہ اس بات پر تو سب ایگری کرتے ہیں کہ جو 4 سال جب سے یہ حکومت آئی ہے، پی ایم ایل این کی حکومت، اور جس میں پیپلز پارٹی اتحادی جماعت ہے، ایم پی ایم اتحادی جماعت ہے، یہ 4 سال کا پیریڈ سوزین پاکستان کی تاریخ میں اس سے پورا 4 سال کبھی بھی کسی اینگل سے بھی دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ ان امپلائمنٹ ہے، چاہے وہ پرچیزنگ پاور میں کمی ہے، بہت شدید کمی ہے، 60-65% کمی ہونا، پھر پاورٹی میں انکریز ہونا، پھر انویسٹمنٹ جس کا آپ نے ذکر کیا، خاص طور پر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پچھلے صرف 2 سال میں 82% پلنج کیا ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اوور آل انویسٹمنٹ ریشو از ایٹ اے 50-year لو. ایکسپورٹس ہماری 4 سال پہلے آج سے زیادہ تھی. تو آپ خود بتائیں کہ سیونگز لے لیں، سیونگ ریشو لے لیں، وہ سب سے لوسٹ لیول پر ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے حکومت کہہ سکتی ہے کہ آپ نے کچھ اچیو کیا، یا معیشت کو بہتر کرنے میں. فورن ایکسچینج ریزروز لے لیں، ہماری جو فورن آبلیگیشنز ہیں جس طرح سے برے طریقے سے ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو کوئی بھی چیز میں اتنے سال گزارنے کے باوجود بھی، اسٹیبلشمنٹ کی فل سپورٹ ہونے کے باوجود، جوڈیشری کی فل سپورٹ ہونے کے باوجود، we are still stuck at the same situation. سر ایک اور چیز بتائیے گا، تحریک تحفظ آئین پاکستان بجٹ کے موقع پر حکومت کو ایکسپوز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، یا آپ لوگ اپنا کوئی شیڈو بجٹ پیش کریں گے عوام کے سامنے؟ نہیں، مطلب ہم بالکل ایکسپوز کریں گے. ہم آبویسلی پہلے تو اکنامک سروے آئے گا بجٹ سے ایک دن پہلے، اس میں جو بھی نمبرز ہوں گے پچھلے سال کے حوالے سے، اس کو دیکھ کے آئی ایم شیور وی ول ہیو لاٹ آف تھنگس ٹو ایکسپوز دا گورنمنٹ. اور پھر بجٹ کے حوالے سے ایکسپوز کرنے کے لیے مسئلہ بڑا سمپل سا ہے، جو ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3 سٹیجز ہوتے ہیں اکانومی کے، ایک نیئر ڈیفالٹ سچویشن، پھر اسٹیبلائزیشن اور پھر گروتھ کا. جو اس حکومت نے اسٹیبلائزیشن کو چوائس فار دا گورنمنٹ ایٹ دس اسٹیج از کہ اسٹیبلائزیشن کو اور مزید ایکسٹینڈ کریں یا گروتھ کی طرف جائیں. یہ جو اسٹیبلائزیشن کو اتنا پیریڈ چلایا ہے، اس کی جو کاسٹ ہے، اس کی جو پرائس ہے، وہ پاکستان کے عوام نے پے کیا ہر سیگمنٹ میں، چاہے وہ مڈل کلاس تھا، چاہے وہ بزنس کمیونٹی تھی، چاہے وہ غریب لوگ تھے، سب نے پے کیا. اکنامک ایکٹیویٹی آپ نے روک کے رکھی ہے تو اسے بزنس مین سفر کرتا رہا ہے. پالیسی ریٹ اتنی بڑھا کے رکھی ہے، ایکسپورٹس روپی کو کنٹرول کر کے رکھا گیا ہے. اسی طرح سے جو آپ کا مڈل کلاس طبقہ ہے اس پر ٹیکسز کی برمار کی، کارپوریٹ ورلڈ پر، مینوفیکچرنگ سیکٹر پر. اسی طرح سے جو غریب ہے اس کے لیے تو انڈائریکٹ ٹیکسز میں، چاہے وہ پیٹرولیم ڈیوٹی ہے، چاہے وہ دوسرے ٹیکسز ہیں، اتنی بھرمار کرتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے لیے یہ اسٹیبلائزیشن کے نام پر، اور یہ آئی ایم ایف کا آبویسلی دیا ہوا پروگرام ہے جس میں ہم ظاہر ہے کوئی اپنا انپٹ بھی نہیں ڈالتے ہیں، تو وہ اسٹیبلائزیشن کا فائدہ کیا ہے؟ عوام اتنے برے طریقے سے پھنس چکے ہیں کہ
اس ماحول میں تو کچھ بھی اگر ہم اکنامک امپرومنٹ کی بات کر رہے ہیں تو کچھ چانس نہیں. لیکن سر شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا, شبانہ روز ترقی ہو رہی تھی, معاشی ترقیاں ہو رہی تھیں, ایران جنگ کی وجہ سے یہ سارے مسئلے بنے ہیں. ڈو یو آلسو تھنک کہ کیا ایران جنگ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے؟ میرا خیال ہے اس سے بڑا مضحکہ خیز بات نہیں ہو سکتی کہ ایران جنگ کی وجہ سے. اگر ہم حکومت کی اپنی رپورٹس لے لیں سوزین, مثال کے طور پر ان امپلائمنٹ کے حوالے سے وہ جنوری یا فیبری میں رپورٹ کی تھی احسن اقبال کے منسٹری نے کہ 21 سال کی بلند ترین شرح پر ہے ان امپلائمنٹ. تو اس سے ایران جنگ کا کیا تعلق ہے؟ پاورٹی کا جو انہوں نے نمبر دیے تقریباً 30% کے قریب کے یہ ہسٹورک آئے ہیں, حالانکہ ورلڈ بینک کے حساب سے 45% ہے. چلے ان کے نمبر لے لیتے ہیں, اس سے کیا تعلق ہے پاورٹی سے اس کا پچھلے 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں؟ دیکھیں نا, اگر ہماری معیشت ایک اسٹرانگ بیسس پر کھڑی ہوتی تو پھر ہمیں پیٹرول کی پرائس ہمیں کیوں 60% بڑھانے کی ضرورت پڑی ہے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے, اور بنگلہ دیش کو صرف 16% اور انڈیا کو 3%. اس لیے کہ ان کی اکانومی ایک ساؤنڈ فوٹنگ پر موجود تھی اینڈ دے کوڈ افورڈ ٹو ابزارب دس شاک. پاکستان کی اکانومی اتنے بری حالت میں تھی کہ ہمارے پاس کچھ چوائس ہی نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہم جتنا پاس آن کرنا تھا اس سے بھی زیادہ ہم نے پاس آن کر دیا. اس چکر میں پیٹرولیم لیوی بھی ہم لگاتے چلے گئے. صحیح. سر پوسٹ بجٹ سینیریو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ انڈسٹریلسٹ کو بھی پرابلم ہے, عوام کو بھی پرابلم ہے. ان یور اوپینین کیا ہونے والا ہے اگلے 6 ماہ میں؟ لیکن نا حکومت کو دیکھنا یہ چاہیے کہ ابھی کی ظاہر ہے بجٹ دینے میں ٹائم ہے, اور IMF کو کنونس کریں کہ یہ جو پالیسی ہے جس میں آپ صرف ایک چیز آبجیکٹو آپ کا ہو کہ جی آپ نے فسکل ڈسپلن لانا ہے, فسکل ڈیفیسٹ کو بہت زیادہ کم کرنا ہے. آپ کو پتا ہوگا شاید اس سال فسکل ڈیفیسٹ تقریباً 4% ہوگا, اگلے سال کا جو نمبر ہے وہ 3.5%. یہ اور مزید ٹائٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی اور سکڑ جائے گی. وہاں تو آپ فسکل ڈیفیسٹ تو اچیو کر لیں گے, لیکن اس کی جو پرائز پے کی جو اگلے 6 مہینے میں دس پروسیس ول گیٹ ایون ورس, کیونکہ IMF کی نظر میں اور حکومت پاکستان کی نظر میں سب سے نمبر 1 جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے. اب یہ تو بڑا عجیب سا آبجیکٹو ہے کہ 4 سال کے بعد بھی آپ ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ نے آگے کہیں لے کے. تو ایسے ماحول میں تو ظاہر ہے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گا, کوئی بھی آپ کے ایکسپورٹس انکریز ہونے کا چانس نہیں ہوگا, پروڈکٹیوٹی امپروو ہونے کا چانس نہیں ہوگا. سو کوئی بھی ایسا ان امپلائمنٹ کم ہونے کا چانس نہیں ہوگا, کیونکہ اگر ہم دیکھیں نمبرز دیکھیں ہمارے پچھلے 4 سال کا ایوریج گروتھ ریٹ دیکھیں 2.2% رہا ہے, جبکہ پاپولیشن گروتھ آپ کی 2.6% ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کی پاورٹی بھی انکریز ہوگی, مزید آپ کی ان امپلائمنٹ بڑھے گی, مزید آپ کی پرچیزنگ پاور اروڈ ہوگی, مزید مہنگائی ہوگی. سو آل دا فیکٹرز جس سے پاکستان کے عوام کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا.